استاد کی مار جہنم کی آگ کو حرام کر دیتی ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے اور ایک ایسا قول اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس کی وضاحت انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ سوال سانحہ سوات کے بعد زیادہ طور پر اور عام طور پر یہ کیا جا رہا ہے۔ سانحہ سوات آپ جانتے ہیں کہ ایک مدرسے کے اندر ایک استاد نے بلکہ 2-3 اساتذہ نے ایک طالب علم پر تشدد کیا اور اس تشدد کے نتیجے میں وہ بچہ جام شہادت نوش کر گیا۔ تو اس کے بعد ہر ایک شخص یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر استاد اپنے شاگرد کو، طالب علم کو مارے، جسم پر تشدد کرے، جسم پر ضربیں لگائے، ڈنڈے مارے، پائپ مارے اور اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ اس کے جسم پر حرام ہو جاتی ہے، تو میں اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے کروں گا۔ اور یہ جو شہزاد رائے ہے اس کو کیا تکلیف پہنچی ہے کہ یہ سانحہ سوات کے بعد سوات گیا اور اس سانحہ کے موقع پر جہاں پر یہ سانحہ جائز سانحہ کے اوپر وہ پہنچا اور وہاں جا کر اس نے ریکارڈ پیش کروایا، تو اس پر بھی میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ لیکن پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد فرمائی کہ استاد کے مار کی وجہ سے، اور استاد اگر جسم پر مارے تو اس جسم کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے؟ تو پورے ذخیرہ احادیث میں، پورے کے پورے ذخیرہ احادیث میں تلاش بسیار کے باوجود کوئی ایک ضعیف روایت بھی ہمیں ایسی نہیں ملی کہ جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً یہ بات ارشاد فرمائی ہو کہ استاد کے مار کی وجہ سے جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر نے طالب علم پر اور خاص طور پر نابالغ بچے کے اوپر تشدد کو حرام، ناجائز قرار دیا ہے، اور ہمارے مدارس دینیہ کے اندر مار کے اوپر اور تشدد کے اوپر سختی کے ساتھ پابندی ہے۔ یہ جو لوگ سانحہ سوات کے بعد مدارس کے خلاف پروپیگنڈا اور سازشیں کر رہے ہیں کہ مدارس دینیہ میں بہت زیادہ تشدد ہوتا ہے، تو ان کی یہ بات 100% غلط ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا، اکا دکا واقعات ضرور پیش آتے، جیسے کہ سانحہ سوات آپ کے سامنے پیش آیا، اکا دکا واقعات یہ ضرور ہوں گے، لیکن وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے یہ آج کی بات نہیں، یہ سانحہ سوات کے بعد وفاق المدارس العربیہ اور جو پاکستان کا مرکزی بورڈ ہے اس کی طرف سے یہ ہدایت ابھی جاری نہیں ہوئی، بلکہ گزشتہ کئی عرصے سے ہر سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے، یہ ہدایت جاری ہوتی ہے کہ اگر ہمارے بورڈ کے ساتھ منسلک کسی ادارے کے اندر کسی استاد نے کسی طالب علم پر تشدد کیا اور اس کو زد و کوب کیا تو اس استاد کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، اور صرف اس استاد کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی بلکہ اس ادارے کا الحاق بھی بورڈ سے ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس سے زیادہ سختی اور کیا کی جا سکتی ہے؟ اس سے زیادہ ہدایات اور کیا دی جا سکتی ہیں؟ تو جہاں کہیں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو یا تو اس استاد کا یہ فی نفس ہی عمل ہوتا ہے، اس کا ذاتی عمل ہوتا ہے، اس کا وہ ذاتی کردار ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ ادارہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی طرف سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق نہیں ہوتا، ان کے ساتھ وہ منسلک نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ ادارہ آزاد ہوتا ہے اور اس ادارے کے اندر ایسے قوانین نہیں ہوتے، ایسی پابندیاں نہیں ہوتی، ایسی قدغن نہیں ہوتی، اور استاد کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے اور استاد پہ طالب علموں پر تشدد کرتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سانحہ سوات کے بعد جس طرح ہمارے علماء نے اس سانحہ سوات کی مذمت کی اور پھر ان اساتذہ کے خلاف کارروائی کرنے کا جو قدم اٹھایا اور اس کے خلاف جو احتجاج ریکارڈ کروایا، میں گارنٹی کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات صرف مدارس میں نہیں پیش آتے رہے، آپ اخبار، جرائد اور رسائل کو اٹھائیے اور آپ کو کئی ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ کو سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں آپ کو اس طرح کے واقعات سننے کو مل جائیں گے۔
بلکہ میں تو اس سے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں کہ طلباء کی طرف سے اساتذہ پر تشدد کے واقعات آپ کی یونیورسٹی میں پیش آتے ہیں، آپ کے کالجز میں پیش آتے ہیں، تو آپ نے کب یہ اس طرح کی آواز اٹھائی جس طرح کے علماء اس طرح ان اساتذہ کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں سانحۂ سوات کے بعد؟ کسی کالج یونیورسٹی کے پروفیسر نے آ کر میڈیا میں آ کے پریس کانفرنس کی کہ ہمارے کالج میں، ہماری یونیورسٹی میں، ہمارے اسکول میں فلاں استاد نے تشدد کیا یا طالب علم نے استاد پر تشدد کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں؟ ایک کوئی واقعہ آپ دکھا دیجئے کہ کسی پروفیسر نے، کسی کالج یونیورسٹی کے استاد نے، کسی ٹیچر نے پریس کانفرنس کر کے آ کے یہ کہا ہو کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں جو ہمارے کالج یونیورسٹی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن سانحۂ سوات کے بعد آپ کو پاکستان کے کونے کونے سے یہ آواز سننے کو ملی، اور ہر ایک عالم نے اور ہمارے وفاق المدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے بھی اس سانحۂ سوات کی بھرپور انداز میں مذمت ہوئی اور ان اساتذہ کے خلاف کارروائی کو ضروری قرار دیا۔ تو بہرحال ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگان دین نے اور ہمارے بڑوں نے سختی کے ساتھ اس بات کی ممانعت کی ہے کہ غصے کے وقت تو طالب علم کو سزا دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی استاد کسی طالب علم کو سزا دیتا بھی ہے، یعنی ہلکی پھلکی سزا دیتا ہے اور ہلکی پھلکی ترغیب دیتا ہے، تو وہ اس وقت سزا دے کہ جس وقت وہ غصے کی کیفیت میں نہ ہو، جلال کی کیفیت میں نہ ہو، کیونکہ غصے اور جلال کی کیفیت میں انسان اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتا اور پھر وہ جو سزا ہے وہ تشدد اختیار کر جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو ہم اس سانحۂ سوات کی پہلے بھی ہمارے علماء مذمت کرتے رہے اور میں ذاتی طور پر بھی اس سانحۂ سوات کی بھرپور انداز میں مذمت کر رہا ہوں۔ باقی رہی یہ بات کہ شہزاد روئے، اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اور وہ فوراً جو ہے وہ سوات پہنچا ہے اور اس نے اس جائے وقوع پر پہنچ کر اس نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ تو میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں شہزاد روئے سے کہ شہزاد روئے صاحب، آپ نے طلباء پر تشدد کے خلاف جو آپ تحریک چلا رہے ہیں وہ بہت اچھا اقدام ہے آپ کا۔ آپ کے اس اقدام کو ہم خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم آپ کی شان بشانہ کھڑے ہیں، اور آپ کے اس اقدام کی ہم کھلے الفاظ کے اندر جو ہے وہ آپ کی حمایت بھی کرتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن میں صرف اور صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ تک میرا یہ پیغام پہنچے تو آپ مجھے اس کا جواب ضرور دے دیجئے گا کہ آپ کے ملک پاکستان میں، آپ کے اپنے علاقوں میں، آپ کے اپنے ملک میں اگر طلباء پر تشدد ہو تو آپ مذمت بھی کرتے ہیں، آپ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کرتے ہیں، تو فلسطین کے اندر اسرائیل نے فلسطینی بچوں کے اوپر جو ظلم و تشدد کیا اور وہ بھوک سے ان کو مار رہا ہے، بھوک سے ان کو، اور کئی بچے بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، تو کیا آپ نے ایک مرتبہ بھی آواز اٹھائی؟ آپ نے ایک بیان بھی جاری کیا کہ فلسطین کے اندر یہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے اور اسرائیل جو بچوں کو بھوک کی وجہ سے مار رہا ہے، اور بلکہ اسرائیل نے جو ہے نا وہ ہاسپٹلز کے اوپر بم برسائے، وہاں پر بچے شہید ہوئے، لیکن آپ کا ایک بیان بھی جاری نہیں ہوا، آپ نے ایک آواز بھی نہیں اٹھائی، اور آپ فوراً سوات پہنچے اور آپ نے وہاں جائے وقوع پر جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ بچے ہمارے ملک کے ہوں، بچے ملک پاکستان کے ہوں یا بچے فلسطین کے ہوں، پوری کی پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان بستے ہیں، سب جسم واحد کی طرح ہیں، سب کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، سب کا دکھ ہمارا دکھ ہونا چاہیے، اور سب پر ظلم و ستم اگر ہو تو اس کو ہم بھرپور انداز میں ہم اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ تو پھر منافقت ہے، یہ تو پھر دوغلا پن ہے کہ آپ اپنے ملک پاکستان میں ہونے والے واقعات پر تو آپ بھرپور انداز میں احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، لیکن فلسطین کے اندر اتنے بچے شہید ہوئے، آپ نے کسی موقع پر بھی آپ نے ایک بیان بھی جاری نہیں کیا اور ایک مرتبہ بھی آپ نے مذمت نہیں کی۔ اس پر ہمیں شدید افسوس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی اور حق کا ساتھ دینے کی